ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الاحد الفرد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام علی السراج المنیر البشیر النذیر، خیر الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولا سیم علی بقیت اللہ فی الارضین، وابن خیرت الانجبین، وابن ائمۃ المیامین، الامام الحجۃ المنتظر، عجل اللہ تعالی فرجہ، وعلی شیعتہم وموالیہم، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: المہدی من ولدی، اسمہ اسمی، وکنیتہ کنیتی، اشبہ الناس بی خلقا وخلقا، تکون بہ غیبۃ وحیرہ، تضل فیہ الامم، ثم يقبل كالشهاب الثاقب، يملأها عدلا وقسطا، كما ملئت ظلما وجورا۔ صلوات۔ مختصر ٹائم میں کوشش کروں گا چند ایک امام علیہ السلام کی اوصاف کو بیان کر سکوں۔ امام وقت کی اوصاف کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہی دنیا کے حقیقی لیڈر اور قائد ہیں، انہوں نے ہی اس دنیا پر حکومت فرمانی ہے، اسی لیے ہم ان کی حکومت، ان کے ظہور کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان جس لیڈر کی حکومت، جس کی قیادت کا مشتاق ہو، اس کے مزاج کو جانتا ہو، اس شخصیت کے ارادوں کو جانتا ہو، اس کے اہداف کو جانتا ہو، ان کے کمالات کو جانتا ہو، تاکہ اس کے مطابق اپنا مائنڈ بنائے کہ ان کی حکومت پھر کیسی ہوگی، وہ کیا کرنا چاہیں گے اپنی حکومت میں، کس طرح لے کر چلنا چاہیں گے اپنے آپ کو، تاکہ اس کے مطابق تیار کرے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ دنیا میں تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اینڈ پہ جو حکومت بنتی ہے وہ عوام کے ارادے کے مطابق نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ امام کے ظہور کی دعا کرتا ہے کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے، اس کے اپنے کوئی تصورات تھے اس کے مطابق، اور جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوا تو وہاں کچھ اور پایا۔ تو ضروری ہے کہ امام کی اوصاف پر انسان مطلع ہو، اور حقیقت میں مزہ تو تب آتا کہ امام کی اوصاف بیان کرنے والا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہوتا، وہ بتاتے کہ میرا بیٹا مہدی کیسے ہوگا۔ سننے والوں میں مولا علی علیہ السلام جیسے عارف، جناب سلیمان جیسے ہوتے ہیں، یا خود فصاحت و بلاغت کے
بے مثال بادشاہ علی ولی اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہیں، تب جچتا، پتہ چلتا کہ وہ شخصیت کون ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے انہی کی کلمات میں جو اوصاف آئی ہے انہی کو بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ کثرت کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وصف بیان ہوئی ہے وہ اس حدیث میں بھی آئی ہے کہ اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی۔ منع کیا گیا ہے روایات میں کہ کوئی بھی ایسا نہ کرے کہ اپنے بچے کا نام بھی رسول اللہ کا نام اور کنیت بھی انہی کی کنیت۔ گویا کہ یہ خصوصیت صرف اور صرف خاص کر دی گئی ہے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ۔ تو آپ نے حتیٰ کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھیں گے کہ نبی پاک والا نام ہے اور نبی پاک والی ہی کنیت ہے، نہیں۔ یہ خصوصیت ہے ہمارے زمانے کے امام کے لیے کہ ان کا نام نبی والا نام اور کنیت بھی انہی والی۔ اگرچہ بعض روایات میں شاذ روایات ہیں، کوئی اور کنیت یا نام آیا ہے امام مہدی کا، لیکن متروک ہیں وہ روایات، شاذ ہیں، وہ کسی خاص ہدف کے تحت بنائی گئی ہیں۔ اس حدیث میں اس کے بعد جو مزید وصف آئی ہے امام کی کہ فرمایا اشبہ الناس بی خلقا و خلقا۔ خلق یعنی خلقت، ظاہری شکل و صورت، خلق یعنی عادات، صفات۔ گویا نبی پاک ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی اسی چیز سے معرفت ہوگی کہ ظاہری شکل میں انہیں دیکھا جائے تو محمد عربی لگیں گے، اور جب ان کے کردار اور سیرت کو دیکھا جائے گا تو بھی ہو بہو نبی خدا لگیں گے۔ ظاہری شکل و صورت نبی پاک جیسی، کردار، چال چلن، اخلاق، سیرت نبی پاک جیسی۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے امام کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے، کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے آپ کے امام، تو میرے خیال میں پھر ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی حدیث کا سہارا لیں۔ ہم فوراً ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے امام انہ لعلی خلق عظیم، وہ خلق عظیم کے مالک ہوں گے۔ بھائی کیسے، کہاں سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی خاص روایت نہیں ہے تو ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم کا مالک ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما کے جا رہے ہیں امام مہدی کے بارے میں کہ اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، کہ وہ سب سے زیادہ میرے مشابہ ہوں گے اخلاق میں۔ تو اگر نبی کے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ انہیں یہ سند دے رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام بھی خلق عظیم کے مالک ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہاں ایک چیز جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ خلق عظیم کا مالک کون، اشبہ الناس برسول اللہ کون ہے؟ چونکہ یہ جناب علی اکبر کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے، جب قیامت اپنا میدان کربلا میں جا رہے تھے جنگ کے لیے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، اب میدان کی طرف وہ نکلا ہے کہ جو
اشبہ برسول اللہ خلقن و خلقن و نطقا۔ جب بھی ہمیں شوق ہوتا تھا تیرے نبی کی زیارت کی تو علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ جناب سیدہ کے بارے میں وارد ہوا ہے کانت اشبہ الناس بابیہا من النساء۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کانت تمشی مشیت رسول اللہ، بی بی پاک چلتی تھی تو لگتا تھا کہ اللہ کے نبی چل رہے ہیں۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مشابہ۔ جناب حسنین کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اپنے نانا کو تقسیم کر دیا تھا، سینے سے اوپر جو ہے وہ مشابہت امام حسن نے لے لی تھی، اور سینے سے نیچے پاؤں تک مشابہت امام حسین علیہ السلام نے لے لی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ کی اوصاف کو بھی ایک نے سرداری لے لی تو دوسرے نے سخاوت اور بہادری لے لی۔ جناب جعفر طیار کے بارے میں آیا ہے روایت میں کہ رسول اللہ کے بہت مشابہ تھے۔ تو آخر کون ہے جو سب سے زیادہ اشبہ الناس ہے برسول اللہ؟ کیا ان احادیث میں ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھے کہ ان احادیث میں آپس میں ٹکراؤ ہے یا نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اب ہر شخصیت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اشبہ الناس، سب سے زیادہ لوگوں میں سے مشابہ رسول اللہ کے۔ اب ایک ہو سکتا ہے نا، یا یہ ہیں یا وہ ہیں۔ دیکھیں اس کو حصر اضافی کہا جاتا ہے، یعنی امام حجت اجل اللہ فرجہ الشریف ان 4-5 ہستیوں کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کی طرف نسبت دیتے ہوئے اللہ کے رسول کے زیادہ مشابہ ہیں۔ اسی طرح دوسری ہستی ان 4-5 ہستیوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کی طرف نسبت دیتے ہوئے رسول اللہ کے زیادہ مشابہ ہیں۔ ان احادیث کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کو اپنے حبیب کی صورت اور شکل اتنی عزیز تھی، ان کی سیرت کردار سے اتنی اللہ کو محبت تھی، ان کی ظاہری شکل و صورت کو اتنا پسند فرماتے تھے کہ ان کی ظاہری شکل و صورت بھی اور ان کی سیرت کی بھی کئی ایک مشابہت خلق فرمائی ہے۔ کئی ایک شخصیات کو اللہ نے اپنے نبی کا مشابہ بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی حدیث کے ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ ہر ایک شخصیت اپنے اندر رسول اللہ کی مشابہت رکھتی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے نام کے حوالے سے، کنیت کے حوالے سے، ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے، سیرت اور کردار۔ اسی حدیث میں ایک اور وصف جو آئی ہے، اور یہ وصف بھی ایک سے زیادہ احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور بتاتا چلوں طالب علموں کا چونکہ اجتماع ہے تو یہ حدیث جو میں نے اختیار کی ہے سند کے حوالے سے معتبر حدیث ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں انتہائی معتبر ہے، ایک سے زیادہ سکات راویوں کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے۔ اگلی جو وصف بیان فرمائی ہے، تکون بہ غیبۃ و حیرۃ تضل بہ الامم، غیبت ہوگی اور اس غیبت میں حیرت ہوگی۔ حیرت یعنی حیران و پریشان ہوں گے لوگ، کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا امام سمجھیں۔ یہ بھی بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت ایسی غیبت ہوگی، علیکم السلام، جس میں بہت زیادہ حیرت ہوگی، اور لوگ کئی ایک اسی حیرت میں ڈوب جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے، سوائے وہ کہ جو
انتہائی مضبوط ایمان کے مالک ہوں گے، مخلص لوگ ہوں گے۔ تضل بہ الامم، امت پوری کی پوری امت جا رہی ہے، ایسی حیرت ہوگی۔ ایمان رکھنے والے کہیں گے کہ اگر ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے، اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اگر ابھی نہیں آتے تو پھر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ یہاں تک لوگ کہیں گے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں فلسطین میں اتنا ظلم ہوا، کشمیر میں اتنا ہو رہا ہے، فلاں جگہ اتنا ہو رہا ہے، ابھی بھی کیوں تشریف نہیں لا رہے؟ تو بعض کا صبر کا پیمانہ آخر لبریز ہو جائے گا۔ تو یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ خیال کرنا اتنی لمبی غیبت ہوگی، اتنی لمبی غیبت ہوگی کہ اکثریت کے صبر کے پیمانے لبریز ہو جائیں گے۔ خیال رکھنا کہیں آپ بھی اس حیرت کے سمندر میں ڈوب نہ جانا، انتظار میں رہنا۔ آپ کا کام ہے ہمیشہ انتظار میں رہنا۔ وقت کی تعیین آپ پر نہیں رکھی گئی کہ اب آ جانا چاہیے۔ کذب الموقتین، جو توقید کریں ان کی تکذیب کر دیں، ان کو جھٹلا دیں، جو کہہ دے 2026 میں ظہور ہونے والا ہے، 2027 میں ہونے والا ہے۔ آپ کی ذمہ داری وقت کی تعیین نہیں ہے، وقت کی تعیین اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے قیامت کی گھڑی کا وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حتیٰ کہ امام زمانہ پہ بھی نہیں چھوڑا گیا کہ آپ نے کب ظہور فرمانا ہے، کہ ان کی مرضی پہ ہو کہ اب حالات ہو گئے ہیں، اب میں نے ظہور فرمانا ہے۔ نہیں، یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو حیرت اور ضلالت ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ثم یقبل کالشہاب بالثاقب، جب ظہور فرمائیں گے نا تو ایسے آئیں گے جیسے شہاب ثاقب آتا ہے۔ اور یہ درست ہے، پھر اگر اتنا تیزی سے امام نے آنا ہے تو یہ درست ہے جو کہا جاتا ہے، اور شاید بعض روایات میں بھی ہے کہ امام ہر وقت اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پہ رکھے ہوئے ہیں، کب اذن خدا ہو، کب اجازت ملے اور ظہور فرمائے۔ یہ جو تشبیہ ہے شہاب ثاقب کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہی پہلو ہے کہ جب آئیں گے تو پھر دیر نہیں لگے گی، پھر شہاب ثاقب کی طرح تیزی سے آئیں گے۔ دوسری مشابہت کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ شباہت کہ جیسے شہاب ثاقب چھپ کر کے نہیں آتا، سب کے سامنے آتا ہے، سب کو دکھائی دیتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بھی کوئی مخفی نہیں ہوگا، ایسے علل اعلان ہوگا کہ گویا کہ رات کی تاریکی، چونکہ اس ٹائم ظلمت، جہالت، گمراہیوں کی تاریکی ہوگی، ان تاریکیوں میں بھی ہر آنکھ رکھنے والے کو نظر آئے گا۔ اب جس کی آنکھ ہی نہ ہو اس کو شہاب ثاقب نظر نہیں آتا، تو جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے انہیں دکھائی نہیں دے گا، لیکن جو دل کی آنکھیں رکھنے والے ہوں گے انہیں ان تمام تاریکیوں میں نظر آئے گا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اور کیا مشابہت ہو سکتی ہے شہاب ثاقب سے؟ کہ جیسے شہاب ثاقب اپنے نور سے فضا کو منور کر دیتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پر نور تمام تاریکیوں کو چھان دے گا۔ اس روئے زمین پر ہر جگہ حق، دین، ایمان کا نور پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ جس طرح شہاب ثاقب آسمان پہ شیطانوں کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، قرآن نے یہی بتایا ہے نا،
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ إِلَّا مَنْ خَاطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو پہلے 3-4 آسمانوں پہ پابندی لگی تھی، ختمی مرتبت کے آنے سے اس دنیا میں تمام آسمانوں پہ شیاطین کی جانب پہ پابندی ہے۔ جب کوشش کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ شہاب ثاقب مارا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ مشابہت یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح آسمانوں پر شیاطین کے وجود کو شہاب ثاقب کے ذریعے ختم کر دیا گیا، اسی طرح اس روئے زمین سے شیاطین کے وجود کو امام کے وجود سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو کئی ایک وجہ شباہت ہے شہاب ثاقب اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی میں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کسی نے پوچھا تھا کیف یعرف المہدی، چھٹے امام سے، تو امام علیہ السلام نے جواب میں جو وصف بیان فرمائی معرفت حاصل کرنے کے لیے، 3 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یعرف بالحلال والحرام، حلال و حرام کا اتنا علم رکھتے ہوں گے، اتنا علم رکھتے ہوں گے کہ اس علم کے سمندر کو دیکھتے ہوئے انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اگر دنیا میں کوئی مہدی ہے تو یہی ہے۔ کوئی عام آدمی اتنا بڑا عالم حلال و حرام کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے فقہا بیچارے محنت کرتے ہیں، حلال و حرام نتیجے تک پہنچتے ہیں، لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ چند سال بعد اپنا فتویٰ یاد نہیں رہتا۔ انسان ہے نا، عام انسان، انہیں بھی منہاج الصالحین دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا لکھا تھا میں نے۔ عام انسان متعرض ہے، نسیان صاحب، لیکن وہ ایسی ہستی ہوگی، کسی نے دن کو پوچھا ہے، رات کو پوچھا ہے، حالت امن میں پوچھا ہے، جنگ میں پوچھا ہے، جس حالت میں پوچھا ہے، عبادات کے بارے میں پوچھا ہے، معاملات کے بارے میں پوچھا ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، کسی نے کسی جگہ کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو جواب میں لا ادری نہیں کہیں گے۔ یہ وصف ہوگی، اتنا علم ہوگا جس سے انسان پہچان لے گا کہ یہ مہدی برحق ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اوصاف جاننے کے لیے، اوصاف جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان پہچان کرے کہ میرے امام کی کیا اوصاف ہیں۔ اب امام کی وصف یہ ہو کہ حلال و حرام کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ اس سے پہچانے جائیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی انتظار میں رہنے والا ضروری حلال و حرام بھی نہ جانتا ہو، یا جانتا ہے اور پرواہ نہیں کرتا ہے، تو کوئی مواصلت اور مطابقت نہیں رہے گی۔ دوسری چیز جو امام نے ذکر کی جواب میں، کیف یعرف المہدی، فرمایا یعرف بالوقار۔ اتنے بھاری بھرکم شخصیت ہوں گے، اتنی متانت ہوگی امام کی شخصیت میں کہ ان کے وقار کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مہدی برحق ہے۔ اور یہ وہ وصف ہے کہ جو امام کے مخلص ساتھی ماننے والے سچے مومن ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ روایت ہے المؤمن وقور، وقر یعنی بھاری، اس کے مقابل ہلکا پن ہے، جلدی سے طیش میں آ جانا، ہر بات پہ لڑ پڑنا، کسی بات میں صبر نہ کرنا، غیر مہذب حرکات کرنا۔ المومن وقور، مومن وقور ہوتا ہے۔ اب ایک عام مومن کی وصف ہے کہ وہ وقور ہوتا ہے،
اللہ جانے کہ فرزند زہرا میں کتنی عظیم یہ صفت پائی جائے گی، کتنا زیادہ وہ بھاری بھرکم شخصیت ہوگی کہ جن کے دیکھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، جن کے چال چلن سے، جن کے تعامل معاملہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ آخری امام ہے۔ اور تیسری چیز، امام نے وہ وصف بیان کی جس سے کچھ لوگوں نے علی ولی کو پہچانا تھا کہ یہ خلیفہ برحق ہیں۔ اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کسی آیت کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ خلیفہ برحق ہیں، جانشین بلا فصل ہیں۔ کیسے پہچانا تھا بعض لوگوں نے علی ولی کو؟ کہ انہ لا یحتاج الی احد وکل الناس یحتاجون الیہ فی کل شیء۔ وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کے دروازے پہ گئے کوئی چیز لینے، نہ کسی سے کوئی سوال کیا، کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں، اور باقی تمام لوگ ہر چیز میں ان کے محتاج ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ ہر چیز میں ہر کسی کے امام ہیں۔ امام نے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی فرمایا کہ ان کی ایک وصف یہ ہے کہ لوگ ان کے محتاج ہوں گے ہر چیز میں، وہی ان کے دادے والی صفت، اور وہ کسی چیز میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اسی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ امام برحق ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک وصف ہے۔ اب اگر ایسا بندہ مہدیت کا دعوے دار بن کر آ جائے سامنے، جس نے کبھی کسی سکول میں پڑھا ہو، کبھی کسی سکول میں پڑھا ہو، پھر دعویٰ کرے کہ میں زمانے کا مہدی ہوں، نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس کچھ نہیں پڑھے گا، بلکہ غیبت کا ایک سبب یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کی گردن پر ظاہری طور پر بھی کسی کی بیعت ہو، نہیں۔ تو یہ تیسری وصف امام کی یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز میں کسی کی طرف محتاج نہیں ہوں گے، اور باقی تمام لوگ، ساری دنیا کسی نہ کسی چیز میں ان کی محتاج ہوگی۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ آخری وصف جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بہت زیادہ انتقام لیں گے، بہت زیادہ تلوار چلائیں گے۔ ایسے لگے گا کہ ان کے دل میں رحمت نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ کوئی ایک آدھ حدیث نہیں ہے، بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یفرج اللہ الفتن برجل منا، پروردگار فتنوں کو ختم کرے گا ہمارے میں سے ایک مرد کے ذریعے، لا یعطیہم الا السیف، جو صرف ان کے ساتھ تلوار کا معاملہ کرے گا، یضع السیف علی عاتقہ 8 اشہر، 8 مہینے تلوار نہیں رکھیں گے، یعنی 8 مہینے تلوار چلتی رہے گی۔ اندازہ لگائیں کہ اس میں کیا کچھ ہوگا، 1-2 دن نہیں۔ اور یہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھی بھی ساتھ ہیں۔ حتی یقول واللہ ما ھذا من ولد فاطمہ،
یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اللہ کی قسم اولاد فاطمہ میں سے نہیں ہے. لو کان من ولدہا لرحمنا، اگر اولاد فاطمہ سے ہوتے تو ہم پہ رحمت کرتے. لوگوں کو ہمیشہ اہل بیت نبی سے یہ توقع رہی ہے، اولاد فاطمہ سے یہ توقع رہی ہے کہ وہ عفو درگزر سے کام لے، وہ معاف کر دے. لیکن جب امام کی سیرت کو دیکھیں گے کہ یہ تو کسی کو معاف نہیں فرما رہے، تو کہیں گے کہ یہ اولاد فاطمہ سے نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد اس قول کی تفسیر میں من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ جو مظلوماً قتل ہوا ہے ظلم سے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان دیا ہے، یعنی سرپرست بنایا ہے، لیکن قصاص میں اسراف نہ کرے، یعنی اسی قاتل کو قتل کیا جائے، کسی اور کو نہ مارا جائے. تو امام نے فرمایا کہ هو الحسین ابن علی علیہ السلام قتل مظلوما ونحن اولیاؤہ، یہ آیت امام حسین کے بارے میں ہے اور ہم ان کے سرپرست ہیں. والقائم منا اذا قام طلب بثأر الحسین علیہ السلام، جب قیام کریں گے تو انتقام لیں گے. فَيَقْتُلُوا حَتَّى يُقَالْ قَدْ أَسْرَفَ فِي الْقَتْلِ، اتنا قتل کریں گے، اتنا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو قتل میں اسراف کر رہے ہیں، یہ تو انہیں بھی مار رہے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے تھا. اعتراض کریں گے. یہ لوگوں کا اعتراض ہے، لیکن قطعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ عدل اور انصاف سے دنیا کو پر کرنا ہے تو کہیں بھی ناانصافی نہیں ہوگی. جسے بھی قتل کریں گے عدل اور انصاف کے بل بوتے پہ کریں گے. تو متعدد ہے روایات کہ اتنا زیادہ خون بہائیں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اہل بیت سے نہیں ہے، ان کے دل میں رحم نہیں ہے. تو یہاں پر پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا انتقام کس سے لیں گے؟ شمر تو چلا گیا، یزید چلا گیا، فلان چلا گیا، یہ لوگ تو نہیں تھے کربلا میں. ان کو مار کر امام حسین علیہ السلام کا انتقام کیسے ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ اسلام آنے کے بعد کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد کر رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا ہے. متعدد آیات ہیں. جبکہ قتل کرنے والے کون تھے؟ اس زمانے کے یہودی تھے یا ان کی پہلے کی نسلیں تھی؟ کئی سو سال پہلے کی نسلیں تھی. تو انہیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم قاتل ہو انبیاء کے؟ اس لیے کہ یہ آباء و اجداد کے افعال پر راضی تھے. وَمَنْ رَاضِيَ بِفِعْلِ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے جو جن کے فعل پہ راضی ہوتا ہے. تو لہٰذا امام علیہ السلام زمانے کے ہر یزیدی کو قتل کریں گے. یزید نہیں ہے لیکن یزیدی ہوں گے، شمر نہیں ہے لیکن شمری ہوں گے. یہ شمری قبیلہ نہیں، عقیدے کے شمری. جیسا کہ آپ اور ہم ڈیلی یہ پڑھتے ہیں فلعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سامعت بذلک فراضیت بہ. اللہ اس امت میں بھی لعنت کرے جنہوں نے سنا اور جو راضی ہوئے. یہ صرف اس زمانے کی بات کر رہے ہیں یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے جو امت نے قتل امام حسین کا سنا اور اس پر راضی ہوئی تو اللہ ان پہ لعنت کرے. آپ اور ہمارا کام لعنت کرنے پہ ختم ہو جاتا ہے اور امام کا پھر اپنا کام ہے. تو لہٰذا اس زمانے کا جو بھی سپورٹر ہوگا یزید کا
اسے حق پہ کہے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ مستحق قتل ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال اذہان میں آ سکتا ہے کہ اگر نبی کی سیرت معاف کرنا تھی، مولا علی علیہ السلام کی سیرت بھی معاف کرنا تھی، مروان جیسے کو بھی معاف کر دیا تھا، جو بھاگ جاتا پشت دے کر معاف کر دیتے، جو زخمی ہو کر گر جاتا معاف کر دیتے، جو معافی مانگ لیتا معاف کر دیتے، چاہے منافق باقی رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقین بیٹھتے تھے، معاف کیا۔ اگر امام علیہ السلام نے معاف نہیں کرنا تو کیا یہ سیرت نبی اور امام علی کی سیرت کے خلاف نہیں ہو گئی؟ تو کیا ان کے خلاف سیرت پہ عمل کریں گے؟ ایک معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں، ان کی سیرت کے خلاف عمل کریں گے۔ اور جب پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ اتنا جو خون بہائیں گے اس کا مطلب ہے کہ مولا علی کی سیرت کے خلاف چلیں گے، امام نے فرمایا جی ہاں، اس مسئلے میں سیرت کے خلاف چلیں گے، لیکن ایک معنی میں نہیں، سیرت کے مطابق چلیں گے۔ سیرت کے خلاف اس لیے چلیں گے کہ ہر زمانے کے تقاضے ہیں، رسول اللہ کے زمانے کے اپنے تقاضے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اپنے تقاضے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے تھے میں جانتا ہوں کئی لوگ میرے جماعت میں قتل کے مستحق ہیں، اگر انہیں قتل کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے انہی کے ذریعے سے پہلے اسلام کو لائے ہیں، حکومت بنائی ہے اور پھر انہی کو قتل کر رہے ہیں۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اگر آج میں ان کے بھاگنے والے کو قتل کرتا ہوں، ان کے زخمی کو قتل کرتا ہوں، آج اگر ان کو میں جو قیدی ہوئے ہیں قتل کرتا ہوں تو بعد میں آنے والے زمانوں میں میرے شیعہ کے ساتھ یہی کریں گے، تو میں شیعہ پر احسان کرتے ہوئے ایسا نہیں کر رہا۔ لیکن جب امام علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو حالات اور ہیں، اب کسی اور کی حکومت آنے والی نہیں ہے قیامت تک، اب کسی سے کوئی خوف نہیں رہا ہے، تو اس زمانے کا تقاضا ہوگا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام الہی احکام کی صحیح معنی تنفیذ کریں۔ وہ جو عنوان ثانوی روک رہا تھا کسی زمانے میں، مستحق کے قتل کو قتل کرنے سے کسی زمانے میں کوئی عنوان ثانوی روک رہا تھا تو وہ عنوان ثانوی ختم ہو چکا۔ تو اس حوالے سے یہ سیرت مختلف ہوگی، لیکن اس معنی میں ایک ہی سیرت ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر اللہ کے نبی یا مولا علی بھی آ جائے تو یہی کریں گے، ہر زمانے کے تقاضے، ہر زمانے کے تقاضے۔ تو اس زمانے کا تقاضا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو معاف نہ کرے۔ ہاں کوئی دل سے توبہ طائب ہو جاتا ہے معاف کر دیں گے، لیکن منافق رہ کر کے توبہ معافی مانگے معافی نہیں ہے، باطل پہ رہ کر، گمراہی پہ رہ کر، کفر پہ رہ کر صلح کرنا چاہے معافی مانگنا چاہے نہیں ہے۔ نبی پاک کے زمانے کے اپنے تقاضے تھے، ان جانحوا للسلم فاجنح لہم، اگر کافر صلح پہ آ جاتے ہیں تو صلح کر لو، یہ اس زمانے کا تقاضا تھا۔ آج کے زمانے میں ایسا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں یہ ہے زمانے کا تقاضا۔ اس زمانے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنا، اس کا ہدف روئے زمین کے چپے چپے پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ کتنا عدل و انصاف قائم کریں گے؟ واللہ یدخل فی بیوتہم کدخول البر والقر، اتنا عدل و انصاف قائم کریں گے کہ گھروں کے اندر عدل و انصاف اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سردی اور گرمی داخل ہوتی ہے۔ گھروں کے اندر بھی ظلم نہیں ہوگا، کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی ماں باپ اپنی اولاد پہ ظلم نہیں کر سکے گے، کوئی بھائی کسی بھائی پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ اتنا عدل و انصاف،
ایک اور روایت میں عدل و انصاف کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اس طرح عدل و انصاف کو نافذ کریں گے اور لوگوں کو اس قدر حقوق دلوائیں گے کہ اگر کسی کا حق کسی کی داڑھ کے نیچے بھی ہوا تو اسے چھین کر کے واپس دلوائیں گے۔ اب ایسا عدل و انصاف قائم کرنا منافقت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے دلوں میں منافقت رہے، ان کے اندر کفر رہے اور عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ نہیں، منافقت اور کفر جب تک اوپر سر پہ ڈنڈا ہو تو دبے رہتے ہیں، جو ہی ہٹے گا تو وہ اپنا کام کریں گے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے وجود کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے کہ جن کے وجود سے یہ زمین اول اسلام سے لے کر آج تک نجس رہی ہے، اس پاک زمین کو پاک کر کے رکھیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دل سے جانتے ہوں کہ یہ بندہ منافق ہے یا مومن، تبھی تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جب روایات میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یحکم حکم داؤد، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بینہ کی ضرورت نہیں ہوگی، گواہوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بندے کو دیکھتے ہی فرما دیں گے یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری جملہ عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں کہ یہ تلوار اتنی چلے گی کہ کئی ایک نام لیوا بھی اس کا شکار ہو جائیں گے، جو امام زمانہ کی ظہور کی دعا کرتے تھے، جو صلوات بھیجا کرتے تھے امام کے نام پر، اپنے آپ کو مومن اور شیعہ کہلواتے تھے، بلکہ بعض روایات سے ہے کہ یبدأ بہم، متعدد روایات ہیں کہ امام شروع ہی یہاں سے کریں گے، منکرین کی طرف بعد میں جائیں گے۔ دیکھیے اس روایت کو، چھٹے امام فرماتے ہیں اذا تمنا احدکم القائم، جب تم میں سے کوئی قائم کے ظہور کی تمنا کرے فلیتمنہ فی عافیۃ، اس حالت میں تمنا کرے کہ اللہ کرے وہ خود بچ جائے، خود عافیت میں رہے، خود تلوار کا شکار نہ ہو۔ دوسری روایت میں ہے لو قام قائمنا لبدأ بکذابی الشیعہ فقتلہم، جو جھوٹے شیعہ ہیں نا جب قائم آئیں گے تو پہلے ان سے آغاز فرمائیں گے، انہیں قتل کریں گے۔ تیسری روایت میں ہے لو قد قام قائمنا بدأ بالذین ینتحلون حبنا، جو ظاہری طور پر ہماری حب کا اظہار کرتے ہیں، قائم جب تشریف لائیں گے تو انہی سے آغاز کریں گے، فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ، ان کی گردنوں کو اتاریں گے۔ کہتے ہیں امام علیہ السلام آئیں گے تو فقہا کو قتل کریں گے۔ فقہا کو کیوں کریں گے؟ ان فقہا کو قتل کریں گے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اور امام کے دین کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے امام کے وجود پر ہونے والے تمام اشکالات پر اللہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھ کر دفاع کیا ہے۔ ان فقہا کو قتل کریں گے جن کے بارے میں خود اس دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہیں، ان فقہا کو قتل کریں گے۔ ہر بندہ اپنے دامن میں جھانکے کون امام کے قتل کا مستحق ہے۔ روایات میں دیکھیں تو ہر وہ بندہ امام کے قتل کا مستحق ہے، امام کی تلوار سے نہیں بچے گا جو زبان سے کہتا ہے میں شیعہ ہوں لیکن اس کے کردار میں کہیں شیعت نظر نہیں آتی ہے، بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، دنیا کی محبت کے لیے ائمہ کے نام کو استعمال کرتا ہے، صرف وہ باتیں کرتا ہے جس سے اس کو شہرت ملے، اس کو پیسہ ملے، جاہل ہو کر دین میں فتوے دیتا ہے،
اس لیے کہ اسی سے شہرت ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ دوسروں کو چھوڑ دے فقہا کے ساتھ کیا کریں گے، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کس جگہ پہ ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن میری اپنی شیعت جو ہے وہ صرف زبان کی حد تک ہے، جب بھی آزمائش آتی ہے تو میں ثابت قدم نہیں رہتا ہوں۔ اور آپ چونکہ طلبہ کرام ہیں تو ہمیں بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ میں نے کئی ایک طلبہ کو دیکھا ہے جو اپنے زمانے میں ثابت قدم، دیندار، تہجد گزار، لیکن جب فیلڈ میں گئے دیکھا کہ وہاں دنیا ہی اور ہے، تو آہستہ 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 تبدیل ہوتے 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 ہر بیماری انہیں لگ چکی ہے۔ حسد ان میں ہے، پیسے کی لالچ ان میں ہے، شہرت کے طلبگار وہ ہیں، صرف وہ بات کرتے ہیں جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، کوئی ان کو ائمہ سے حقیقی محبت نہیں رہی ہے، مومنین سے ہمدردی نہیں رہی۔ کس بات میں ان کی اصلاح ہوگی، کوئی فکر نہیں ہے۔ کس بات پہ پیسے زیادہ دیں گے، کس بات پہ واہ واہ زیادہ ملے گی۔ امام علیہ السلام کی خدمت اچھا مدرس بن کے بھی کی جا سکتی ہے، اچھی کتابیں لکھ کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کی خدمت مخلص ہو کر ایک مبلغ اور خطیب بن کر بھی کی جا سکتی ہے۔ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ سب سے بڑے اشتہار میں سینٹر میں میرا نام ہے تو تب خدمت ہوگی، سب سے بڑے ممبر پہ میں آؤں تو تب خدمت ہوگی، سب سے زیادہ واہ واہ اور داد میں سمیٹوں تو تب امام کی خدمت ہوگی۔ یہ چیزیں اذہان سے نکال دینا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ جتنا انسان کر لے اسی میں امام کی خدمت ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے امام کی حقیقی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل ہماری زندگیاں امام علیہ السلام کے ہدف اور مشن کی ترویج اور تبلیغ میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں کو علوم آل محمد، علوم قرآن کے لیے کشادہ فرما۔ تجھ محمد و آل محمد کا واسطہ اس مدرسے کو اور تمام دینی اداروں کو تا ظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ خدایا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر فرما۔ جب تک زندہ ہے ہمیں بار بار اپنے پاک اولیاء کی زیارت نصیب فرما۔ جب دنیا سے چلے جائیں تو ان پاک ہستیوں کی شفاعت ہمارا مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔